محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کبیر فعل ماضی مجہول۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے فعل ماضی معلوم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ فعل ماضی مجہول کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل ماضی معلوم سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے۔ تو یہاں پر یہ ایک مرد جس نے کسی کو مارا ہے، یہ ضربہ فعل کا فاعل ہے اور یہ معلوم ہے، اس وجہ سے ضربہ فعل معلوم ہے۔ اسی طرح ضربہ زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، تو یہاں پر یہ زید جو ہے فاعل ہے جو کہ معلوم ہے، اس وجہ سے ضربہ جو ہے یہ فعل ماضی معلوم ہے، فعل معلوم ہے۔ تو فعل ماضی معلوم سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جبکہ فعل ماضی مجہول سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل یا تو معلوم ہی نہ ہو یا معلوم تو ہو لیکن کسی وجہ سے اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو، جیسے ضربہ، مارا گیا وہ ایک مرد۔ تو یہاں پر یہ ایک مرد جو ہے یہ فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے، کیونکہ اس بیچارے کو مارا گیا ہے، اس نے کسی کو مارا نہیں ہے بلکہ خود اس بیچارے کو کسی نے مارا ہے۔ اب اس کو کس نے مارا ہے، یا تو وہ معلوم ہی نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ضرب زید، مارا گیا زید۔ تو اب یہاں پر زید جو ہے یہ فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے، کیونکہ اس نے کسی کو مارا نہیں ہے بلکہ یہ بیچارہ خود مارا گیا ہے، لیکن اب اس کو کس نے مارا ہے یہ معلوم نہیں ہے، یا تو معلوم ہی نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کس نے اس کو مارا ہے۔ تو یہ ضربہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہوا۔ تو فعل ماضی مجہول سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل یا تو معلوم نہ ہو یا کسی وجہ سے اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ فعل ماضی معلوم کی طرح فعل ماضی مجہول کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بدان کے جان لو تو کے ماضی مجہول را نیز 14 صیغہ است۔ جان لو تو کہ ماضی مجہول کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، بر قیاس ماضی معلوم پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی جس طرح فعل ماضی معلوم کے 14 صیغے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح فعل ماضی مجہول کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہر ایک صیغہ کو پڑھتے ہیں۔ ضربہ، زدہ شدہ یک مرد، مارا گیا وہ ایک آدمی، در زمانے گزشتہ، گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول۔ ضربہ، زدہ شدن دو مردہ، مارے گئے وہ دو مرد، در زمانے گزشتہ، گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائبین فعل ماضی مجہول۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی مجہول۔
ضربو زدہ شدن ہم مردہ، مارے گئے وہ سب مرد، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ جمع مذکر غائبین فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول۔ تو یہ 3 صیغے غائب کے ہو گئے، غائب مذکر کے۔ غائب کے چونکہ کل 6 صیغے ہوتے ہیں، اس لیے باقی 3 صیغے یہ مؤنث کے لیے ہوں گے۔ ضربا ضربا ضربو، یہ 3 صیغے تو مذکر کے ہو گئے، اور اس کے بعد جو 3 صیغے آ رہے ہیں، ضربت ضربتا ضربنا، یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے ہے۔ ضربت زدہ شد یک زن، ماری گئی وہ ایک عورت، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ فعل ماضی مجہول، صیغہ مؤنث صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول۔ ضربتا زدہ شدن 2 زنا، ماری گئی وہ 2 عورتیں، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائبتین فعل ماضی مجہول، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی مجہول۔ ضربنا زدہ شدن ہم زنا، ماری گئی وہ سب عورتیں، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائبات فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی مجہول۔ تو یہ آخری 3 صیغے مؤنث کے ہو گئے، تو اس طرح کل غائب کے کل 6 صیغے ہو گئے۔ اب اس کے بعد 6 صیغے مخاطب کے لیے آئیں گے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ تو یہ پہلے 3 صیغے جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، ضربتا ضربتما ضربتم، یہ 3 صیغے مذکر کے لیے آتے ہیں، مذکر مخاطب کے لیے۔ زدہ شدی تو یک مرد، مارا گیا تو ایک مرد، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل ماضی مجہول۔ ضربتما زدہ شدید شما 2 مرداں، مارے گئے تم 2 مرد، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین فعل ماضی مجہول، صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب فعل ماضی مجہول۔ ضربتم زدہ شدید شما ہم مرداں، مارے گئے تم سب مرد، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ جمع مذکر مخاطبین فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل ماضی مجہول۔ تو یہ 3 صیغے مذکر کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو 3 صیغے آ رہے ہیں تو وہ مؤنث کے لیے آتے ہیں، ضربتی ضربتما ضربتنا۔ ضربتی زدہ شدی تو یک زن، ماری گئی تو ایک عورت، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ واحدہ مؤنث مخاطبہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث مخاطب فعل ماضی مجہول۔ ضربتما زدہ شدید شما 2 زنا، ماری گئی تم 2 عورتیں، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین فعل ماضی مجہول، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب فعل ماضی مجہول۔ ضربتن زدہ شدید شما ہم زنا، ماری گئی تم سب عورتیں، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ جمع مؤنث مخاطبات فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مؤنث مخاطب فعل ماضی مجہول۔ تو یہ آخری 3 صیغے مؤنث کے ہو گئے، تو اس طرح مخاطب کے بھی 6 صیغے ہو گئے،
پہلے 3 صیغے مذکر کے اور آخری 3 صیغے مؤنث کے، تو 6 غائب کے ہو گئے اور 6 مخاطب کے، کل 12 صیغے ہو گئے۔ باقی 2 صیغے رہ گئے تو وہ متکلم کے لیے آتے ہیں، ایک متکلم کے لیے اور ایک متکلم مع الغیر کے لیے۔ ضربت زدہ شدم من یک مرد، مارا گیا میں ایک مرد یا یک زن یا ایک عورت۔ صیغہ واحد متکلم، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مجہول۔ یہاں پر آپ دیکھیے مذکر اور مؤنث کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ جس طرح مذکر کے لیے آتا ہے بالکل اسی طرح مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی اگر کسی مذکر کو کسی نے مارا ہو تو وہ مارنے والا یا تو معلوم نہ ہو یا اس کو وہ کسی وجہ سے ذکر نہیں کرنا چاہتا ہو تو وہ یوں کہے گا ضربت، مارا گیا میں ایک مرد۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو کسی نے مارا ہو اور مارنے والا یا معلوم نہ ہو یا وہ اس کو کسی وجہ سے ذکر نہ کرنا چاہتی ہو تو وہ بھی یوں ہی کہے گی ضربت، ماری گئی میں ایک عورت۔ خلاصہ یہ کہ ضربت جس طرح مذکر کے لیے آتا ہے مذکر استعمال کرے گا، اسی طرح مؤنث بھی یہ صیغہ استعمال کرے گی۔ ضربنا زدہ شدیم ما 2 مردہ، مارے گئے ہم 2 مرد یا 2 زنا یا 2 عورتیں، یا ہم مرداں یا سب مرد یا ہم زنا یا سب عورتیں۔ صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی مجہول، تو یہ جمع متکلم کے لیے بھی آتا ہے اور تثنیہ متکلم کے لیے بھی۔ یعنی یوں کہیں گے صیغہ تثنیہ جمع متکلم، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے صیغہ متکلم مع الغیر، کیونکہ متکلم اپنے ساتھ فعل میں کسی اور کو بھی شامل کرتا ہے۔ ضربت میں تو متکلم اپنے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرتا، ضربت یعنی مارا گیا میں ایک مرد، جبکہ ضربنا میں متکلم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کرتا ہے، جیسے ضربنا مارے گئے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو یہاں پر دیکھیے متکلم نے اس فعل میں ضرب کے فعل میں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا، اس لیے کہا کہ مارے گئے ہم سب یا مارے گئے ہم 2۔ تو یہ صیغہ جس طرح تثنیہ کے لیے آتا ہے اسی طرح یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اس طرح یہ صیغہ جس طرح مذکر کے لیے آتا ہے مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ زدہ شدیم ما 2 مردہ، مارے گئے ہم 2 مرد یا 2 زنا۔ تو جب کسی دو مردوں کو مارا گیا ہو یا 2 عورتوں کو مارا گیا ہو اور وہ فاعل کو ذکر نہیں کرنا چاہتے یا ان کو فاعل معلوم نہیں ہے تو وہ یوں کہیں گے ضربنا، یا سب عورتوں کو کسی نے مارا ہو یا سب مردوں کو کسی نے مارا ہو اور وہ کسی وجہ سے فاعل کو ذکر نہیں کرنا چاہتے یا ان کو فاعل یعنی مارنے والا معلوم نہیں ہے تو وہ بھی یوں ہی کہیں گے ضربنا، مارے گئے ہم سب مرد یا ماری گئی ہم سب عورتیں۔ تو اس طرح یہ کل ماضی مجہول کے بھی 14 صیغے ہو گئے۔ ان کو یاد رکھنا، زبانی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔